آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے گولڈ میڈل جیتنے والی پاک آرمی ٹیم کی ملاقات ISPR کے مطابق کیمبرن پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی۔ پاک فوج کی ٹیم نے 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کی۔ پاک فوج کی ٹیم نے بہترین مہارت کا مظاہرہ کر کے چھٹی بار گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی چیف نے ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا عالمی سطح پر نام روشن کرنے کی تعریف کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے گولڈ میڈل جیتنے والی پاک آرمی ٹیم کی ملاقات ISPR کے مطابق کیمبرن پیٹرول میں دنیا بھر سے 143 ٹیموں نے شرکت کی۔ پاک فوج کی ٹیم نے 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کی ہے۔ پاک فوج کی ٹیم نے بہترین مہارت کا مظاہرہ کر کے چھٹی بار یہ گولڈ میڈل جیتا ہے۔ آرمی چیف نے ٹیم کی شاندار کارکردگی کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا عالمی سطح پر نام روشن کرنے کی تعریف بھی کی۔ اور ناظرین، 9 مئی واقعات کی جوڈیشل تحقیقات بانی PTI کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے ہیں۔ 1.5 سال ہو چکا ہے، پتہ تو کرا لیں کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ احتجاج کرنے پر فوج طلب کر لی جاتی ہے۔ 9 مئی کے بعد سینکڑوں FIRs ہوئیں۔ ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا۔ وکیل بانی PTI حامد خان کے دلائل جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہ کیا؟ حامد خان نے جواب دیا، یہ کسی صوبے کا نہیں، پورے ملک کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بادی النظر میں تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور نہیں ہونے چاہیے۔ کیس دوبارہ لگنے پر آپ کو ہمیں اٹھائے گئے سوالات پر مطمئن کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا، کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی PTI کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان میں ہوتا ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کے ڈیارہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آئینی بینچ نے شہری کی درخواست 20,000 جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے، بانی PTI کو کوئی مسئلہ ہوگا تو خود درخواست دے دیں گے۔ بانی PTI کے 3 وکلاء آج بھی عدالت میں تھے۔ کسی وکیل نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ قیدی کے اہل خانہ یا وہ خود ایسی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بیمار ہیں، پیش نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں ناظرین، جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے ہیں اور ملاقات کے حوالے سے اٹارنی جنرل یقین دہانی کرا چکے ہیں، مقدمہ سن رہے ہیں، فی الحال کسی اور طرف نہ جائیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اصغر خان کیس پر سماعت ہوئی۔ اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کی گئی اور عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی سیل اصغر خان کیس کے فیصلے کے بعد ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے FIA نے اصغر خان کیس میں انکوائری بند کر دی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا سیاستدانوں میں تقسیم رقم ریکور کر لی گئی؟ بڑے بڑے سیاسی نام ہیں جن میں رقم تقسیم کا الزام لگایا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ FIA کی انکوائری میں رقم تقسیم کے شواہد نہیں ملے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ FIA کا جو کام کرنے کا تھا کیا وہ کیا گیا؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے اصغر خان کیس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ FIA عدالت کو مطمئن کرے کہ عدالتی فیصلہ عمل پر ہو چکا ہے، جبکہ عدالت نے وزارت دفاع کی رپورٹ طلب کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے تعمیراتی کاموں کے لیے مٹیریل سپلائی کرنے والی گاڑیوں کو ہفتے میں مخصوص ایام میں داخلے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات محمد اشفاق سے جانیں گے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر گزشتہ سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل عبوری تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ تعمیراتی کاموں کے لیے مٹیریل سپلائی کرنے والی بڑی گاڑیوں کی اس حوالے سے پالیسی بنائی جائے کہ ہفتے میں مخصوص ایام میں وہ شہر میں داخل ہو سکیں۔ عدالت نے اپنے عبوری تحریری حکم میں یہ بھی لکھا کہ تعمیراتی کاموں کے لیے مٹیریل سپلائی کرنے والی
گاڑیوں سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے، اس لیے ان کے حوالے سے ایام اس حوالے سے مقرر کیے جائیں تاکہ وہ ان دنوں میں ہی صرف یہ مٹیریل سپلائی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد کریم نے سموگ کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا اور یہ کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بروقت اقدامات کے باعث سموگ میں واضح طور پر کمی ہوئی ہے۔ عدالت نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ حکومت پنجاب سموگ کے تدارک کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنا کر جنوری کے پہلے ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث۔ نوجوانوں کے لیے قومی روزگار پالیسی 2024 کی منظوری کا بھی امکان۔ اس کے علاوہ خواتین فنڈ کے قومی کمیشن کے قیام کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے لیے کمیشن کے چیئرمن کی تقرری کا بھی امکان ہے۔ یاسر ملک اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ یاسر، کیا بتائیں گے اس متعلق آپ؟ دیکھیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ ونٹیج کاروں کی ایک بار کے لیے امپورٹ کی اجازت ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے قومی روزگار پالیسی 2024 کی منظوری کا امکان ہے۔ خواتین فنڈ کے قومی کمیشن کے قیام کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنل کے تحفظ کے لیے کمیشن کے چیئرمین کی تقرری کا بھی امکان ہے۔ مارکیٹ میں یوریا کی قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کمیٹی کی رپورٹ پر بحث ہوگی۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حدود کے تعین کی منظوری ہوگی۔ قومی رجسٹریشن اور بائیو میٹرک پالیسی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ قومی قیمت فکسنگ کمیٹی کے سر نو تشکیل ایجنڈے کا حصہ۔ لوک ورثہ بورڈ آف گورنرز میں ممبر کی تقرری کا امکان ہے۔ بغاز پر چلنے والے 8 پاور پلانٹس کے ٹیرف کی منظوری اور پی پی اے میں ترامیم کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اسلام آباد میں نکاح نامے میں ختم نبوت حلف نامے کے اضافے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث۔ اس متعلق کیا آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے معاملے پر اجلاس۔ خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات کے انعقاد پر غور۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر، ممبران اور متعلقہ ونگز کے حکام شریک۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق سماعت پر غور ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے۔ وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار سید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں اس وقت جو اعلیٰ سطحی ایک اجلاس جاری ہے جس میں جو مخصوص نشستیں ہیں اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کے انتخابات ہیں جو مارچ میں ہونا تھے لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے، تو وہ معاملہ بھی زیر غور ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو حالیہ پٹیشن ہے خیبر پختونخوا حکومت کی اس سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس پر جو ریویو تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس کے بعد کی تمام صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے۔ جبکہ اسی کے ساتھ جو اسپیکرز کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے تھے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار اس کو پھر جو ہے وہ زیر غور لایا جا رہا ہے۔ جبکہ جو عدالتی جو لا ونگ ہے انہوں نے مختلف جو عدالتی امور ہیں اس سے متعلق بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا ہے کہ ان دو معاملات سے متعلق جو ہے کون سے عدالتوں میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار سید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔